لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر زائر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ 3 سے 4 دن کے اس سفر میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی زائر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا نہ کرنا اور اگر کوئی تھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ کوئی تھک کر آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے مکین زائرین کے خادم بن جاتے ہیں۔ ان گھروں میں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ زائر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ناشتہ، چائے، بستر، کمبل، یہاں تک کہ زائرین کے موبائل چارج کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان خادموں کے چہروں پر جو اطمینان نظر آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا کس مسلک سے۔ یہاں جو بھی زائر آتا ہے وہ محترم، اور ہر زائر کو یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا دیکھنا ہو تو وہ 40 پر اس پیدل سفر میں حصہ لے کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ جہاں بلا تفریق ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اتنا احترام ہوتا ہو، اس اسلام میں تفریق ناممکن ہے۔ یہاں کے مناظر دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام میں تفریق اور تکفیر صرف بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں میں جتنا احترام ایک دوسرے کا ہے اور کہیں۔ سارے راستے میں زائرین کو اپنے گھروں میں جگہ دینا، انہیں راستے میں کھانا، پانی، چائے، کافی، شربت اور یہاں تک کہ ٹیشو پیپر تک مہیا کرنا، زائرین کے آرام کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینے والی اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس کے پاس زائرین کو دینے کے لیے نہ گھر ہے، نہ کھانا اور نہ ہی کچھ ہے، وہ بھی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ کبھی زائرین کے پاؤں کی مالش کر کے تو کبھی زائرین کی حوصلہ افزائی کر کے۔ خدمت گزار زائر کی خدمت کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں
کہ جیسے انہیں اس خدمت کے بدلے کوئی بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہو. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور زائرین سے یہ کبھی ایک پیسہ نہیں لیتے. اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے. کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی عزت بلا تفریق یہاں ظاہر حسین کی ہوتی ہے اتنی عزت تو شاید کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوئی. عزت دینے کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ ظاہر امام کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے ہیں, سروں پر ڈالتے ہیں اور اس خاک کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عاجزی سے ظاہر حسین اور ظاہر عباس کی خدمت کرتے ہیں. ایک ویڈیو فوٹیج دیکھ کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے جب میں نے دیکھا کہ ایک باپ زمین پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر زائرین کو بڑی عاجزی کے ساتھ کھجوریں بانٹ رہا ہے, وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر. یہ شخص جیسے التجا کر رہا ہو کہ مجھے اپنی خدمت کا شرف بخشے. اللہ اکبر. راستے بھر یا زائر کی التجا بھری صدائیں فضا میں گونجتی ہیں. ہر جگہ خادم ظاہر حسین زائرین سے یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے زائر ہم سے کچھ لے لیں, اے زائر ہم سے کچھ لے لیں, ہمیں بھی موقع دے دے, کچھ کھا لیں کچھ پی لیں, تھوڑا آرام کر لیں ہمارے. تم نبی کے چاہنے والے ہو, تم زیارت پر جا رہے ہو, اگر تم ہم سے تھوڑا سا بھی راضی ہو گئے تو کیا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اتنی عزت و احترام اس لیے, صرف اس لیے کہ وہ ایک ظاہر ہے اس مظلوم امام کا جنہیں اس بیابان میں پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ عزت نواسِ رسول کی ہے, قاضی عباس علم بردار کی ہے, ان کربلا کے شہداء کی ہے. ان کے ماننے والوں کی ہے, ان کے چاہنے والوں کی.